ہم بہت ساری چیزیں سنتے رہتے ہیں، بھائی آئینی ترمیم ہو گئی، بھائی قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، بھائی ایکٹ بن رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، آج ہم ان جاننے کے لیے ہم نے اپنے قانونی ماہر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ سپریم کورٹ محترم سرور بلیدی سے بات کر رہے ہیں، جو ہمیں یہ باتیں ساری سمجھائے گا تاکہ یہ ٹیکنیکل مسائل ہمیں سمجھ میں آئے. محترم سرور بلیدی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. محترم، آپ کا میں بہت مشکور ہوں، آپ نے اپنی نہایت مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا. اچھا، تو میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آئین پاکستان کیا ہوتا ہے، جو ہمیں وضاحت سے بتائیے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا. اصل میں آئین پاکستان، جس کو ہم 1973 کا آئین بھی کہتے ہیں، اچھا جی، یہ وہ دستاویز ہے جی جس کے تحت ملک کے قانون، سیاسی ثقافت جی اور اداروں کے ڈھانچے جی جی اور اداروں کا کام، جی یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس میں ڈیفائن کی گئی ہیں، جس سے ہم ایک دستاویز کی صورت میں جی جو ہے وہ آئین کے شیپ میں جو ہے پاکستان میں اس کو جانا جاتا ہے. جی جی اور یہ وہ دستاویز ہے جس کے تحت رہتے ہوئے اس ملک میں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یا قومیں ہیں جی یا آپ جو ہے وہ جو کارواں ہمارے آپ کے ملک کا یا جو لیگل سسٹم ہے آپ کے ملک کا، جی وہ اسی کے پابند ہے اور اسی کے اندر رہتے ہوئے چلے گا. صحیح ہے. ایک اور بات آپ کو بتاتے چلوں. جی ہاں، جی 73 کا آئین. ایک اور بات بتاتے چلوں آپ کو. جی جی یہ 10 اپریل 1973 کو جی جی پاکستان کے پانچویں پارلیمنٹ نے اس کو جی پاس کیا، اور جی 14 اگست 1973 کو یہ نافذ العمل ہوا. جی اور اس کے ٹوٹل جو ہے وہ 280 شکیں ہیں، مین جی. شکیں، اور اس کے علاوہ ذیلی شکیں بہت ساری ہیں. اچھا، صحیح ہے. میں نے مقصد 1973 میں بنا تو پاکستان میں گویا کہ جی 25-26 سال سے بغیر آئین کے چلتا رہا، کوئی قانون نہیں تھا ہمارے پاس. اچھا، بڑی نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا نہیں ہے. جی ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 آئینیں بن چکی تھی ہمارے پاس. ایک 1956 کی آئین تھی، جی جی اور دوسرا جو ہے 1968 کی آئین تھی. جی جی یہ 2 آئینیں پہلے بن چکی تھی، لیکن وہ ناکام ہوئی. اس کے بعد پھر یہ 73 کا آئین جو ہے وہ جو بچی سچی پاکستان تھی اس میں یہ اس کے پارلیمنٹ نے بنایا، جو 5واں پارلیمنٹ تھا ہمارا. اچھا، دوسرا ایک اور چیز بھی بتا دیں. جی جی ہاں بتائیں. ایک اور چیز بتاتے چلو، یہ دنیا کا 7واں نمبر بڑا آئین ہے. ہاں. اور جو پہلا نمبر آئین ہے وہ دنیا کا اس وقت جو سب سے بڑا آئین ہے وہ ہندوستان یعنی بھارت کا آئین ہے. جی جی اور جو چھوٹے سے چھوٹا جو آئین ہے وہ اس وقت امریکہ کا آئین ہے. اچھا، جی ملک بڑا آئین چھوٹا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آئین میں ترمیم کس طرح ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو بتاتے ہوئے چلیں، کیونکہ آئین میں ہی بتایا گیا ہے ہمیں، اسی آئین میں 1973 کے آئین میں، جی جی آئین میں اگر کسی بھی قسم کا کوئی چینجنگ کیا جائے جی اس کو ہم ترمیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اس آئین میں ہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگا تو اس آئین میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہوگا تو آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. ایک پروپوزل ہوتا ہے جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے جماعتوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے پارلیمنٹ میں. جی جی اور اس پارلیمنٹ سے مراد، کیونکہ ہمارے یہاں پر بائی کیمرل پارلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. 2 ہاؤسز ہیں. جی جی 2 قسم کے پارلیمنٹ ہوتے ہیں، ایک یونی کیمرل اور دوسرا بائی کیمرل. یونی کیمرل سے مراد 1 ہاؤس. جی ٹھیک ہے. بائی کیمرل سے مراد 2 ہاؤسز. جی جی ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو آئین میں جو پارلیمنٹ کی جو ڈیفینیشن دی گئی ہے، جی جی پارلیمنٹ سے مراد نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پریزیڈنٹ، یہ تینوں مل کر پارلیمنٹ کو بناتے ہیں. جی آسان لفظوں میں یعنی اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان. یعنی نیشنل اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان مل کر پارلیمنٹ بنتے ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک ڈرافٹ کی صورت میں جو بھی ہمارے پاس تجاویز ہوں گی آئین میں اگر ترمیم کرنے کی، وہ تجاویز ہم پیش کریں گے، چاہے وہ ہم اوریجنیٹ کریں فرام نیشنل اسمبلی یا سینٹ سے. اچھا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 2/3 میجارٹی سے وہ ہاؤس پاس کرے.
اگر سینٹ 2/3 میجارٹی سے پاس کرتی ہے تو پھر اس کو نیشنل اسمبلی بھیجا جاتا ہے، اور اگر نیشنل اسمبلی 2/3 سے پاس کرتی ہے تو اس کو سینٹ میں بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر دونوں کی جوائنٹ سٹنگ میں اس کو پیش کیا جائے تب بھی کوئی کباہت نہیں ہے. جوائنٹ سٹنگ میں بھی پیش کی جا سکتی ہے، اور جوائنٹ سٹنگ میں بھی 2/3 میجارٹی سے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ سائن کے لیے بھیجی جاتی ہے صدر پاکستان کے پاس. جوائنٹ سیشن مانا قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں بیٹھ کر پاس کریں. جی بالکل، یہ دونوں بالکل یہ دونوں بیٹھ کر پاس کریں. اور پھر صدر جو ہے وہ پابند ہے کہ 14 دن کے اندر اندر اس کے اوپر سائن کرے. اگر سائن نہیں کرتا ہے تو پھر کوئی ریکمنڈیشنز اگر لکھ کے بھیجتا ہے یا ایسی چیز جو کہ صدر سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے تو وہ پارلیمنٹ کی طرف بھیجے گا، اور پارلیمنٹ اس کو دوبارہ دیکھے گی. اگر پارلیمنٹ دیکھتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھتی ہے تو ایز اٹ از اگر پاس کر کے بھیجتی ہے تو پھر 10 دن کے اندر صدر کو جو چاہیے کہ اس کے اوپر سائن کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی لا بن جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن پاس ہو جائے گی. کانسٹیٹیوشن ہو جائے تو مقصد ہے کہ آئین کے لیے 2/3 جو میجارٹی چاہیے، یعنی 2/3 اکثر ہمیں جامع ہونی چاہیے. جی بالکل. ایک چیز اور آپ کو بتا دے چلوں، جو کہ 1956 کا آئین تھا یا 1968 کا آئین تھا، اس میں 2/3 میجارٹی کی شرط نہیں تھی. اس میں سمپل میجارٹی سے آئین میں تبدیلی کی جا سکتی تھی. لیکن اس آئین میں جو اب اس وقت موجودہ آئین ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ جب تک آپ کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے آپ آئین میں تبدیلی یا ترمیم نہیں کر سکتے. اچھا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا آئین میں تبدیلی کے لیے سب پارٹیوں کا اتفاق ہونا ضروری ہے یا صرف 2/3 اکثریت ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، آئین میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سب پارٹیوں کا متفق ہونا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے نا. حالانکہ جو پہلا آئین پاس ہوا تھا 1973 کا، اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مل کر اس آئین کو متفقہ طور کے اوپر پاس کیا تھا. لیکن آئین میں کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ تمام پارٹیز کا متفق ہونا ضروری ہے. نہیں، آئین کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2/3 میجارٹی ہے تو آپ آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے؟ جو قانون سازی سمپل ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، لیجسلیشن یا لیجسلیچر، قانون سازی، اس کو ہم قانون سازی ہی کہتے ہیں. اب یہ ایک بل ہوتا ہے یا ایک پروپوزل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم اس کو اسمبلی میں پیش کرتے ہیں. اب اسمبلی میں کوئی بھی ممبر کسی بھی قسم کی قانون سازی کے لیے کوئی بھی بل پیش کر سکتا ہے، سوائے فنانس بل کے. اچھا جی اب ہوتا یہ سوائے فنانس بل کے. فنانس بل کا جو پروروگیٹو ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی ہے. اچھا، اگر کوئی بندہ پیش بھی کرنا چاہے تو گورنمنٹ کا کنسنٹ ہونا ضروری ہے، گورنمنٹ کا متفق ہونا ضروری ہے فنانس بل کے لیے. باقی کسی بھی بل کے لیے گورنمنٹ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. پرائیویٹ آدمی بھی کوئی قانون سازی کے لیے اپنی جو ہے بل پیش کر سکتا ہے، اور گورنمنٹ بھی قانون سازی کے لیے اپنا کوئی بل پیش کر سکتا ہے. اب انیشلی جو پروپوزل جاتا ہے اس کو ہم بل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم بل کہتے ہیں. اب وہ بل پیش ہوا، فار ایگزامپل الیکشن بل ہے. ٹھیک ہے جی، الیکشن سے ریلیٹڈ قوانین کے حوالے سے کوئی بل ہے، وہ اسمبلی میں پیش ہوا. ٹھیک ہے جی، اسمبلی نے اس کو سمپل میجارٹی سے پاس کیا. ٹھیک ہے، آئدر نیشنل اسمبلی یا سینٹ. اچھا، بل اگر صدر پاکستان کے پاس ہاں بولیں، اگر ایک اسمبلی نے پاس کیا تو وہ دوسرے ہاؤس کے پاس جائے گا، اور دوسرے ہاؤس نے بھی اس کو پاس کیا تو پھر وہ بھیجا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس، اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کو سائن کرنے کا مجاز ہے. اگر سائن نہیں کرتا ہے تو کوئی اعتراض لگا کر واپس بھیج سکتا ہے، یا کوئی سجیشن دے کر واپس اسمبلی کو بھیج سکتا ہے. اور اسمبلی اس کو ریکنسیڈر کرے تو وہ پاورفل ہے. اگر ریکنسیڈر نہیں کرتا ہے تو یہ اسمبلی کی پاور ہے. اسمبلی اس بل کو ایز اٹ از پاس کر کے واپس صدر کے پاس اگر بھیجے گا تو اب صدر جو ہے وہ پابند ہوگا. اگر صدر سائن نہیں کرتا ہے تو وہ پھر 10 دن کے بعد آٹومیٹکلی وہ ایکٹ ہو جائے گا. اچھا، یہ ترمیمی ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ ہاں بولیں. دیکھو، بل جب پاس ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو قانونی لفظوں میں ایکٹ کہیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ قانون بن گیا ہے. اچھا، جب تک بل اگر اسمبلی میں ہے تو وہ ایکٹ نہیں ہوگا. اچھا، وہ جسٹ لائک پروپوزل ہوگا. ٹھیک ہے نا. جب تک اسمبلی اس کو پاس نہیں کرتا ہے، پاس کرنے کے بعد پھر اس کو صدر کے پاس نہیں بھیجتا ہے اور صدر اس کے اوپر سائن کرتا ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ اب قانون بن چکا ہے. اب یہ اپلیکیبل ہوگا اکارڈنگ ٹو دیئر جو ہے اسپیٹ کے مطابق. ٹھیک ہے جی. اور اگر پاس نہیں ہوتا ہے وہ بل تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک لفظ ہوتا ہے ترمیمی ایکٹ. ترمیم مثال کے طور پر جو ہمارا مدارس کا بل پڑا ہوا ہے تو ترمیمی ایکٹ کے لیے یہ ترمیمی ایکٹ کیا ہوتا ہے؟ ترمیم ظاہر لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی اضافہ یا
खात्मा किया जाए, ठीक है ना। अच्छा, उसी बिल में या एक्ट में? एक्ट में जो पास ठीक है ना। अगर कोई कानून बना हुआ है आपके पास, जी जी, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि उस कानून में कुछ इजाफा किया जाए, कोई शिकें डाली जाए, या कोई ऐसी शिकें जो कि काबिल कबूल नहीं है, या वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, या वायोलेशन ऑफ द इस्लाम एंड शरिया है, तो उसमें अगर कोई उसका खात्मा किया जाना चाहिए, तो फिर उसके लिए एक तरामीम की शक्ल में एक बिल पेश किया जाता है कि भाई फलाना ला है, उसमें हम तरमीम करना चाहते हैं, यानी कुछ शिक करना चाहते हैं, या कुछ शिकें उसमें से निकालना चाहते हैं, तो वो असेंबली में पेश होगा और असेंबली उसको पास करेगा। उसके बाद वही सेम प्रोसेस होगा, सदर के पास जाएगा और सदर जो है उसको साइन करेगा, तो ये अब तरमीमी बिल से तरमीमी एक्ट हो गया है। अच्छा, ये बताएं कि ये ऑर्डिनेंस क्या होता है? कभी सदर ऑर्डिनेंस जो है वो आइन में एक पावर्स दिए गए हुए हैं गवर्नर को और सदर को, ठीक है जी। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सदर पाकिस्तान को यह अख्तियार देता है कि वो एक कानून जारी करे, जी जी, ठीक है जी। वो कानून के लिए भी शराइत है और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जी जी। अब वो शराइत क्या है? शराइत ये है कि आइन कहता है कि अगर असेंबली इन सेशन नहीं है, जी जी, ठीक है जी, असेंबली काम नहीं कर रहा है, असेंबली मुअत्तल है, या असेंबली जो है वो सेशन में नहीं है, जी जी, हालात इस किस्म के हैं कि कोई कानून की जरूरत है हमें, तो फिर उस सूरत में सदर पाकिस्तान जो है वो ऑर्डिनेंस जारी करता है, जिसे कानूनी जो है वो हैसियती हासिल है, जैसे कि एक्ट को हासिल है। एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट आता है, जबकि ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जारी करता है आर्टिकल 89 के तहत। अब इसी तरीके से आर्टिकल 128 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि अगर प्रोविंशियल असेंबली इन सेशन नहीं है, तो फिर उस सूरत में गवर्नर को ये अख्तियारात हैं कि वो ऑर्डिनेंस जारी करे, क्योंकि हालात और वाकयात ऐसे हैं कि उसके लिए किसी कानून साजी की जरूरत है, तो फिर उसके लिए वो एक हुक्मनामा या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अच्छा, एक्ट जो होता है वो कितने मुद्दत तक चल सकता है? कानून बन जाता है या कुछ अरसे के लिए होता है? एक्ट तो फॉरएवर होता है, क्योंकि वो असेंबली ने पास किया होता है, जबकि ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल वो अगर ऑर्डिनेंस जो है वो अगर सदर पाकिस्तान जारी करता है तो वो 120 दिन उसकी उम्र होती है, और अगर गवर्नर जारी करेगा तो वो 90 दिन के लिए होता है। अब इसमें भी आइन ने ये बताया हुआ है कि जैसे ही ऑर्डिनेंस जारी हुआ और असेंबली इन सेशन हुआ, ठीक है जी, अब उस ऑर्डिनेंस को असेंबली में पेश किया जाए और असेंबली उसकी अप्रूवल दे कि भाई ये वाकई में ऑर्डिनेंस सही है, तो फिर असेंबली अगर उसको पास करता है तो वो एक्ट हो जाता है, ठीक है जी। अगर असेंबली ये रेजोल्यूशन पास करता है कि भाई ये ऑर्डिनेंस हमें नहीं चाहिए, तो फिर उस सूरत में जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उसी दिन से वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से असेंबली को ये भी पावर्स हैं कि वो उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। अगर 120 दिन के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी हुआ तो असेंबली के पास ये पावर है कि फर्दर 120 दिन के लिए उसको जो है वो एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास हुआ फॉर द एक्सटेंशन, तो फर्दर 120 दिन के लिए उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर दोबारा पार्लियामेंट का जो है या असेंबली का जो है वो ज़हन तब्दील हो गया कि नहीं भाई अब इस ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन के बाद भी अगर वो चाहे तो दूसरे दिन एक रेजोल्यूशन पास करके उस ऑर्डिनेंस को जो है वो खत्म कर सकती है। अच्छा, ये जो आइन है या कानून साजी खुसूसन, क्या अदालत उसे बना सकती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या उसमें कोई तरमीम कर सकती है? नहीं डॉक्टर साहब, अदालत का यह अख्तियार नहीं है। अच्छा, देखो हमारा जो लीगल सिस्टम है ना, लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम आईनी कानूनी सरचश्मा कहते हैं, कानूनी सरचश्मा, उसमें तीन हमारे पिलर्स हैं, तीन मेन पिलर्स हैं हमारे, और वो क्या है? अपना पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर या मुकन्नना जिसको कहते हैं, ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव यानी इंतजामिया, तीसरी चीज जो है वो जुडिशरी यानी अदलिया, ठीक है। आइन ने इन तीनों के जो हैं वो अख्तियारात डिवाइड किए हुए हैं, बताए हुए हैं इनको कि भाई आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है। अच्छा, अब जो पार्लियामेंट है या जो लेजिस्लेशन है या लेजिस्लेचर है, उसका काम है कानून साजी करना। अच्छा, ठीक है जी, उसका काम है कानून साजी करना। जी बिल्कुल। और जो जुडिशरी है, जुडिशरी का काम है कि उस कानून की तशरीह करे, इंटरप्रिटेशन करे, जी। कानून साजी नहीं करेगा, तशरीह करेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा।
Right. اور جو ایگزیکٹو ہے یا جو انتظامیہ ہے اس کا کام ہے کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرائے، نافذ کرے. ٹھیک ہے، ٹھیک. نافذ کرائے، عمل درآمد کرائے. جی جی اب عدلیہ جو ہے وہ انٹرپریٹیشن تو کر سکتی ہے لیکن جی. قانون سازی نہیں کر سکتی ہے. نہیں کر ٹھیک ہے جی، قانون سازی کا اس کو اختیار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے. محترم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ اور کچھ ہمیں بتانا چاہیں نالج والی بات تو بتائیں. آپ کا بہت شکریہ. دیکھو جی جی یہ میرے لیے قابل فخر ہے اور قابل عزت ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے موقع دیا اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کچھ ایکسپرٹیز شیئر کرنے کا. جی جی اور پاکستان میں ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جی جی جیسے کہ ہمارے آئین پاکستان میں جی جو آرٹیکل 260 ہے جی جی اس میں ڈیفینیشن دی ہے، کیونکہ کافی سارے دوستوں کو پتا نہیں ہے جی جی کہ بھائی قادیانی کو کہاں پر کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. جی 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 ٹھیک ہے جی. اب جی. آئین کا آرٹیکل 260 کا جو ہے سب کلاس 3 جی جی بی کہتا ہے، ایک کہتا ہے کہ کون کون مسلمان ہے اور بی جی. کہتا ہے کہ کون نان مسلم ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا. جی جی 263 بی میں یہ بتایا گیا ہے جی جی کہ نان مسلم کون ہے. نان جی. مسلم کی ڈیفینیشن دی گئی ہے جی کہ جی وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی کے ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا. جی جی ٹھیک ہے جی، وہ نان مسلم ہے جی جی یا مینارٹی ہے یا اقلیت ہے. اب اس جی میں سکھ بھی آ گیا، ہندو بھی آ گیا، پارسی بھی آ گیا، قادیانی، احمدی، لاہوری گروپ بھی آ گیا اس میں. ٹھیک ہے اچھا. جی، یہ باقاعدہ ہمارے آئین میں بتایا گیا ہے اور آئین کے مطابق ہی یہ چیز گئی ہے. اور ایک اور چیز ہے ہمارے آئین میں، ہاں کیونکہ بتا. یہ ہم اس کو اسلامی آئین بھی کہہ سکتے ہیں. جی جی ایک اور چیز ہے ہمارے آئین میں. ہمارا آئین کہتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی قانون سازی ہوگا جی جی وہ صرف اور صرف اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہوگا. اچھا. یعنی اکارڈنگ ٹو شریعہ، اکارڈنگ ٹو سننا، جی جی اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا ہوگا. اس جی سے کوئی بھی خلاف قانون نہیں ہوگا. متصادم نہ یہ ہوگا. بھی یہ بھی بہترین جو ہے اس آئین میں یہ چیز دی گئی ہے. تو یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئین ایک کمپلیٹ کوڈ ہے ہمارے اس ملک کے لیے، جی کیونکہ جی سب سے کمپلیٹ کوڈ آف لائف تو ہمارا قرآن شریف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں. جی لیکن اس جی کے بعد اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی ہمارے اس ملک کے لیے ایک بہترین آئین کی شکل میں ایک دستاویز موجود ہے، جس میں رہتے ہوئے اگر ہم اپنے کام سر انجام دیں تو میرے خیال میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفلکٹ کی سچویشن پیدا نہیں ہو سکتی. جی جی. محترم سرور عبدالرحیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں بہت ساری ٹیکنیکلی باتیں بتائیں جو ہمیں معلوم نہیں تھی. انشاءاللہ تعالیٰ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب، فنانس بل کے حوالے سے آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا نا، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں. جی جی بتائیں. فنانس بل سے مراد یا بجٹ اسٹیٹمنٹ یا بجٹ. جی جی اب اس کے لیے ایک اور چیز ہے، اس کے لیے کیونکہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے کسی بھی جی قانون سازی کے لیے. جی جی اب جو منی جو بل ہے جس کو ہم بجٹ اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں یا فنانس بل بھی کہتے ہیں، جی جی اس کا جو پروگیٹو ہے یا پاورز ہے وہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی کو ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. اور یہ نیشنل اسمبلی میں پیش کی جائے گی اور نیشنل اسمبلی اگر اس کو پاس کرتا ہے تو سینٹ کے پاس بھیج سکتا ہے. جی جی اور سینٹ اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں لگا سکتا ہے، سجیشن تو دے سکتا ہے، جی کوئی اضافی چیز اس میں ایڈ نہیں کر سکتا. نہ ہی سینٹ کے اس کو جو ہے وہ اپنا جو ہے پاس نہ کرے. سینٹ پابند ہے کہ اس کو پاس کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، اگر ریکمنڈیشن دے تو نیشنل اسمبلی کی مرضی ہے، اگر مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی ہے تو پابند نہیں ہوگا نیشنل اسمبلی کے اوپر. باقی جی دوسرے قانون سازی کے لیے دونوں ہاؤسز کا متفق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. جی، اگر نیشنل اسمبلی نے ایک بل پاس کیا تو سینٹ بھی اس کو ایز اٹ از پاس کرے یا اس میں کوئی ترامیم کر کے پھر دوبارہ نیشنل اسمبلی میں بھیجے اور نیشنل اسمبلی ایز اٹ از پاس کرے جیسے کہ سینٹ نے بھیجا ہے تو پھر وہ لا بن سکتا ہے. ادروائز اگر دونوں متفق نہیں ہے تو پھر وہ لا نہیں بن سکتا ہے. لیکن فنانس بل کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. فنانس بل اگر نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تو سینٹ کو بھیجیں گے اور سینٹ اس کے اوپر اپنی رائے تو دے سکتی ہے لیکن کوئی چیز امپوز نہیں کر سکتی اس کے اوپر کہ بھائی نہیں یہ آپ نے ضروری کرنا ہے. شکریہ محترم. میں آپ سے دوبارہ بھی بہت ساری ٹیکنیکل مسئلوں کے لیے رابطہ کروں گا. امید ہے آپ ہم سے تعاون کریں گے. ناظرین کرام، یہ محترم تھے سرور عبدالعزیز صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے. ہم اس کے بہت سارے مشغول ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.